اس پروگرام کو پیش کیا ہے گڈ ورڈ بکس نے. بچوں کے لیے دلکش اسلامی کتابیں، ہر گھر کی ضرورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی تعلیمات کے اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. اس پروگرام کے ذریعے ہم قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں ہمارے لیے سبق ہے، رہنمائی ہے اور گائیڈنس کا سامان ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں، اعلیٰ کیریکٹر پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. پچھلی بار ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع کیا تھا، اور آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بڑے بھائی تھے، جو اسٹیپ بردرز تھے، انہوں نے حضرت یوسف کو ایک کنویں میں ڈال دیا جس کنویں میں پانی نہیں تھا. حضرت یوسف نے کافی مدد کے لیے پکارا، لیکن وہ بڑے بھائی مذاق اڑاتے ہوئے اور ہنستے ہوئے گھر کی طرف واپس لوٹ گئے. جب بھائی گھر کی طرف لوٹے تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم اپنے والد سے کیا کہیں گے، تو انہوں نے ایک اور جھوٹا پلان بنایا. انہوں نے ایک بکری ماری اور بکری کے خون کو یوسف کے قمیض پہ لگا دیا. یوسف کی قمیض ان کے ہاتھ آ گئی تھی. جب وہ یوسف کو کنویں میں ڈال رہے تھے تو اس کشمکش میں یوسف کی قمیض اتر گئی تھی اور ایک بھائی کے ہاتھ آ گئی تھی. تو اس قمیض پہ انہوں نے ایک بکری کا خون بہت سارا لگا دیا، اور دیر رات کو روتے ہوئے، جھوٹے انداز میں روتے ہوئے والد کے پاس پہنچے اور بولے کہ آپ کو جو اندیشہ تھا وہی ہو گیا. ہم کہیں دور نکل گئے تھے ریس کرتے ہوئے، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بیٹھا دیا تھا. ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو لے گیا. تو یہ غمناک خبر سن کر حضرت یعقوب کو یقین نہیں آیا، اور جب انہوں نے وہ قمیض دیکھی، جو قمیض وہ بھائی ثبوت کے طور پر لائے تھے، تو انہیں بہت حیرانی ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ اس پہ خون کے دھبے تو ضرور لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہے. تو وہ بولے کہ یہ کیسا شریف بھیڑیا تھا جو یوسف کو تو لے گیا اور قمیض صحیح سالم تمہیں دے گیا. یعنی انہیں یقین آ گیا کہ یہ کوئی جھوٹی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کچھ بہت برا کام کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بس صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، میرے غم اور میری پریشانی کو دور کرنے کے لیے. تو یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور وہ خاموش ہو گئے. کئی دن تک کسی سے بولے نہیں اور دعا کرتے رہے، یوسف کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہے. ادھر یعقوب علیہ السلام غم میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ادھر یوسف اندھے کنویں میں دعا کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کر رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ انہیں اسی حال میں تقریباً 3 راتیں کنویں میں رہنا پڑا، اور انہیں نیند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے خواب میں انہیں ان کی فیوچر کے بارے میں یہ دکھایا کہ وہ ایک دن اس کنویں سے نکلیں گے اور ایک بہت بڑے مقام پر پہنچ جائیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کے بھائی جب انہیں دیکھیں گے تو ان کو پہچان بھی نہیں پائیں گے. تو اس زمانے میں لوگ قافلوں میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی کیرواں میں، یعنی بہت سارے لوگ 200 300 400 لوگ ایک ساتھ قافلہ بنا لیا کرتے تھے اور اونٹ پہ سامان رکھتے تھے اور ایک شہر سے دوسرے شہر اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے لے جاتے تھے. تو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت یعقوب کنعان میں رہتے تھے، تو کنعان کیرواں روٹ پہ ہوا کرتا تھا، یعنی جو قافلے بیبیلون سے سیریا ہوتے ہوئے مصر کی طرف جاتے تھے وہ کنعان سے گزرتے تھے. تو اسی طرح کا ایک قافلہ کنعان سے گزر رہا تھا. اس قافلے نے اپنا پڑاؤ اس کنویں کے پاس ڈالا جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کارواں کا ایک شخص اپنا ڈول لے کے اس کنویں کے پاس آیا. اس نے یہ سمجھا کہ شاید اس کنویں میں پانی ہو،
تو اس نے اب پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول اس کنویں میں ڈالا. جب وہ ڈول نیچے پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور جب اس شخص نے ڈول کو واپس نکالنا چاہا تو وہ بہت بھاری ہو گیا. تو اس نے غور سے دیکھا تو دیکھا نیچے کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ بولا کہ یا بشرا ھذا غلام، یعنی خوشخبری ہو، یہاں تو ہمیں ایک بچہ مل گیا. تو سارے کارواں والے آئے، سارے قافلے والے آئے، بڑے حیران ہو کے انہوں نے آہستہ آہستہ رسی سے باہر نکالا. تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے. تو وہ زمانہ دراصل سلیو ٹریڈ کا زمانہ تھا، غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے. تو قافلے والوں نے یہ نہیں کیا کہ یوسف کو ان کی فیملی کے پاس لے جائیں، ان سے پوچھیں کہ بھئی تم کس گاؤں کے ہو، تمہارے فادر کا کیا نام ہے، تم کس شہر کے ہو، بلکہ انہوں نے یوسف کو ایک سامان کے طور پر اپنے قافلے میں رکھ لیا، اپنے ساتھ رکھ لیا. انہوں نے سوچا کہ جیسے ہم اور بھی چیزیں مصر میں جا کے فروخت کریں گے، یوسف کو بھی فروخت کر دیں گے. تو اس طریقے سے وہ لوگ وہاں سے نکلے. مصر کا فاصلہ تقریباً 450 کلومیٹر تھا، یعنی کنعان سے مصر کا فاصلہ تقریباً 450 کلومیٹر تھا. تو اندازاً وہ لوگ 2 ہفتے میں مصر پہنچے ہوں گے، اور ان کو مصر کے شہر میمفس میں جانا تھا. میمفس دراصل قدیم مصر کی راجدھانی تھی، اور اس کے کھنڈرات آج بھی دریائے نیل کے پاس ملتے ہیں. تو جب یہ قافلہ حضرت یوسف کو لے کے مصر پہنچا اور میمفس کی بازار میں انہوں نے اپنا سامان رکھا، اور یوسف کو بھی وہاں بازار میں رکھا فروخت کرنے کے لیے، تو وہاں ایک شخص آیا جس کا نام قرآن میں عزیز آتا ہے، اور بائبل میں پوتیفار یا پوٹیفر آیا ہے. تو اس شخص نے جب دیکھا کہ یہ بہت ہی اچھا بچہ کوئی لگ رہا ہے، ان قافلے والوں کے ہاتھ آ گیا، تو اس نے یوسف کو خرید لیا. اس نے 20 درہم میں یوسف کو خریدا. تو عزیز غالباً بادشاہ کا گورنر تھا. اس نے حضرت یوسف کو 20 درہم میں خریدا، اور وہ اپنے گھر لایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو میں نے غلام کے طور پر خریدا ہے، اس کو تم غلام نہ سمجھنا، یہ کسی اچھے خاندان کا لگتا ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے گھر اور جائیداد کا انتظام سنبھال لے، اور جب یہ بڑا ہو تو شاید ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 16 سال تھی. پھر وہ مصر میں ایک بڑے آفیسر کے گھر میں رہنے لگے. وہاں ان کی تربیت ہونے لگی، انہوں نے وہاں لکھنا پڑھنا سیکھا، وہاں کی زبان سیکھی. اس زمانے میں مصر میں قبطی لینگویج یعنی کوپٹک لینگویج ہوتی تھی. جہاں سے آپ آئے تھے یعنی کنعان سے، وہاں عبرانی زبان چلتی تھی یعنی ہیبروز لینگویج، اور مصر میں کوپٹک لینگویج یعنی قبطی لینگویج چلتی تھی. تو آپ نے وہاں کی زبان سیکھی، لکھنا پڑھنا سیکھا، آپ کی ٹریننگ ہوئی، وہاں تربیت ہوئی، کاروبار کو سمجھا. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی وہاں نکھرنے لگی، اور ایک بہت ہی ہر دل عزیز انسان بن گئے آپ. تو یہ خدا کا پلان تھا کہ ایک گاؤں سے حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے نکالا، اور ایک اس وقت کے لحاظ سے ایک بہت ہی بڑے شہر میں یعنی ایجپٹ کے ایک بڑے شہر میں لے گیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، تو اس پہ اسے صبر کرنا چاہیے، چونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے. تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو بے وطن کر دیا، کنویں میں ڈال دیا، اور قافلے والوں نے غلام کے طور پر فروخت کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان تمام مراحل کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے عزت اور سربلندی کا ذریعہ بنایا. پھر حضرت یوسف کی بے مثال شخصیت کو دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی ان کے اوپر فریفتہ ہونے لگی، لیکن حضرت یوسف نے اپنے آپ کو اس برائی سے دور رکھا. اس وجہ سے عزیز مصر کی بیوی ان سے غصہ ہو گئی، اور اس نے دھمکی دی کہ اگر یوسف نے اس کا کہنا نہیں مانا تو وہ یوسف کو جیل بھجوا دے گی. پھر حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ مجھے جیل جانا پسند ہے اس سے کہ میں وہ کام کروں جو عزیز مصر کی بیوی مجھ سے کرنے کو کہہ رہی ہے۔ تو یہاں ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ جیسی دعا اسی کے مطابق عمل، یعنی ایک طرف حضرت یوسف نے دعا کی کہ مجھے جیل جانا پسند ہے، دوسری طرف وہ برائی سے بچے رہے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی دعا کرنی ہے تو اسی کے مطابق آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں کہ مجھے ایگزام میں اچھے مارکس ملے تو آپ کو خوب پڑھنا ہوگا، تو جیسی دعا ویسا عمل ضروری ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا کے معنی ہوتے ہیں ٹو کال، یعنی پکارنا، یعنی خدا کو پکارنا۔ انسان ایک عاجز مخلوق ہے، ایک ہیلپ لیس کریچر ہے، تو وہ اپنی ہیلپ لیسنس کو دور کرنے کے لیے، اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے خدا کو پکارتا ہے۔ اسی کو دعا کہتے ہیں۔ یعنی دعا کوئی رٹے ہوئے الفاظ کو بار بار دہرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا دل کی گہرائی سے خدا کو یاد کرنے کا نام ہے۔ یعنی دلی احساسات، دلی کیفیات جب لفظوں کی شکل میں ڈھل جائے تو اسی کو دعا کہا جاتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ دعا عربی میں کی جائے، آپ کسی زبان میں دعا کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی مدر ٹنگ انگلش ہو یا اردو ہے یا ہندی ہے یا تمل ہے تو آپ اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، بلکہ زیادہ مؤثر انداز میں دعا انسان اپنی زبان میں ہی کر سکتا ہے، اپنی مدر ٹنگ میں ہی کر سکتا ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں وہ دراصل ہمیں بڑے اچھے معنی دیتی ہیں۔ تو جب ہم دعا پڑھیں تو ہمیں اس کے معنی آنے چاہیے، اس کے میننگ آنے چاہیے، اس کے ٹرانسلیشن کو ہم سمجھ کے پڑھیں، تبھی وہ دعا ہماری دل کی آواز بن جائے گی، اور ہم یعنی خدا اور بندے کے بیچ ایکسچینج ہونے لگے گا۔ دعا کے ذریعے ہم خدا سے کنیکٹ ہوتے ہیں، یعنی خدا اور بندے کے بیچ میں ایکسچینج شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بلیور کے صبح و شام یعنی شب و روز میں، پورے دن میں 24 گھنٹے میں کچھ ایسے اوقات ہونے چاہیے کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے۔ ساعتٌ یناجی فیہا ربا۔ تو یہ جب ہی ہوگا کہ جب آپ دعا کے میننگ کو سمجھیں، اس کے ٹرانسلیشن کو سمجھیں، تب آپ کی دعا آپ کے دل کی آواز بن جائے گی۔ گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز۔ یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013۔ کال کریں 41827083۔ ای میل کریں info@goodwordbooks.com۔ ویب سائٹ www.goodwordbooks.com۔